نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 29 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه فذکر فما انت بنعمت ربک، سو آپ نصیحت کیجئے پس نہیں ہیں آپ اپنے رب کی مہربانی سے، بکاہن ولا مجنون، ہرگز کوئی کاہن اور نہ کوئی دیوانے، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے، ہم انتظار کرتے ہیں اس پر زمانے کی گردش یعنی موت کا۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، آپ کہہ دیجئے تم سب انتظار کرو پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون، کیا حکم دیتی ہے انہیں ان کی عقلیں اس بات کا کہ یا وہ سب حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ سب کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا اس قرآن کو، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ فلیأتوا بحدیث، بس چاہیے کہ وہ سب لے آئیں کسی بات کو، سو آپ نصیحت کریں پس نہیں ہیں آپ اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز کاہن اور نہ کوئی دیوانے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ واعظ و تبلیغ اور نصیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے ہیں ان کی طرف کان نہ دھریں، اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے کاہن ہیں نہ دیوانے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، بلکہ آپ پر باقاعدہ ہماری طرف سے وحی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہیں آتی۔ آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں وہ دانش و بصیرت کا آئینہ دار ہوتا ہے، ایک دیوانے سے اس طرح کی گفتگو کیوں کر ممکن ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے، ہم انتظار کرتے ہیں اس پر گردش زمانہ یعنی موت کا۔ ریب کے معنی ہے حوادث، المنون موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مطلب ہے قریش مکہ اس انتظار میں ہیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ جائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، یعنی دیکھو موت پہلے کسی آتی ہے اور ہلاکت کس کا مقدر بنتی ہے۔ کیا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں اس بات کا یا وہ خود حد سے تجاوز کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ تیرے بارے میں جو اس طرح کے اناپ و شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سمجھاتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں، اور یہ سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برا نتیجہ کرتی ہے یا برا ان کا انجام کرتی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا اس قرآن کو، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی قرآن گھڑنے کے الزام میں ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر ہی ہے۔ بس چاہیے کہ وہ لے آئیں کوئی بات، مثلہ ان کانوا صادقین، اس قرآن کی مثل اگر وہ ہیں سب سچے، یعنی اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا ہے، تو پھر یہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں جو نظم، اعجاز و بلاغت، حسن بیان، ندرت اسلوب، تعین حقائق اور مسائل کے حل میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ ام خلقوا، کیا وہ سب پیدا کیے گئے، من غیر شیء، کسی چیز یعنی خالق کے بغیر، ام ہم الخالقون، یا وہی سب خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ نہیں وہ سب یقین رکھتے،
ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے، ام هم المسیطرون، یا وہی سب داروغہ ہیں، ام لہم سلم یستمعون، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی کہ وہ سب سن لیتے ہیں، فیہ اس پر چڑھ کر، فلیأتی مستمعہم، یا پھر چاہیے کہ وہ لے آئے ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کسی واضح دلیل کو، ام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے سب بیٹے ہیں، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز یعنی خالق کے بغیر، یا وہی خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ انہیں کسی بات کا حکم دے یا کسی بات سے منع کرے، لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ انہیں پیدا کر کے یوں ہی کس طرح چھوڑ دے گا؟ یعنی یہ خود بھی اپنے خالق نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں؟ یا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی ان خزانوں کے داروغہ ہیں کہ جس کو چاہیں روزی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں، المسیطر یا مسیطرن، سطرن سے ہے لکھنے والا، جو محافظ و نگران ہو، یا وہ چونکہ ساری تفصیلات لکھتا ہے اس لیے محافظ اور نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر اس کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے اس پر چڑھ کر، یا پھر لے آئے ان کا سننے والا کسی واضح دلیل کو؟ یعنی کیا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آسمانوں پر جا کر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف کوئی جو وحی کی جاتی ہے وہ سن آئے ہیں؟ کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت تو وہ اس کے تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا وہ سب ارادہ کرتے ہیں کسی داؤ کا تو وہ لوگ جن سب نے کفر کیا وہی سب چال میں آنے والے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ سب شریک بناتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا، اور اگر وہ سب دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو وہ سب کہہ دیں گے سحاب مرقوم، تہ بتہ بادل ہے، فذرہم، پس آپ چھوڑ دیجئے انہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ، یہاں تک کہ وہ سب جا ملیں اپنے اس دن کو جس میں، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت اس کے تاوان سے بوجھل کیے جانے والے؟ یعنی کوئی اجرت، کوئی تاوان، کوئی بدلہ وہ مانگتے ہیں آپ اس کی ادائیگی کے لیے جس کے لیے کہ وہ مشکل ہوں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ لکھ لیتے ہیں؟ کہ ضرور ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مر جائیں گے اور ان کو موت اس کے بعد ان کے بعد آئے گی؟ کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی داؤ چال کا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر کے ساتھ جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے، یعنی قید و مکر ان پر الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انہی کا ہوگا، جیسے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر والوں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے، چنانچہ بدر میں کافر مارے گئے اور بہت سی جگہوں پر ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے۔
کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو کہہ دیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کفر و عناد سے پھر بھی باز نہ آئیں گے، بلکہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں بلکہ اس پر ایک بادل چڑھا آ رہا ہے، جیسا کہ بعض موقعوں پر ہوتا ہے۔ بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن کو جس میں یصعقون، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن کام نہ آئے گی ان کی چال کچھ بھی، اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جن سب نے ظلم کیا ایک عذاب ہے اس کے علاوہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں وہ سب جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم آنے تک۔ فَإِنَّ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور کچھ حصہ رات سے پس آپ پاکی بیان کیجئے اس کی۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ جس دن ان کی چال ان کے کام نہ آئے گی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی اس دن ان کی کوئی چال کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی کسی طرح سے مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب ہے اس آخرت کے عذاب کے علاوہ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی دنیا میں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ السجدہ 21۔ بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور آپ صبر کیجئے آپ کے رب کے حکم آنے تک، پس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ جس وقت آپ کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیے اس بات سے کہ دنیا کے یہ عذاب اور مصائب اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ نکتہ چونکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، جس طرح کہ حدیث میں فرمایا کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑا گیا۔ اس کھڑے ہونے سے کون سا کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جیسا کہ آغاز نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحمید مسنون ہے۔ بعض کہتے ہیں جب کسی مجلس سے کھڑے ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ اس مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث جامع ترمذی کی 3433۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، میں گواہی دیتی ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی اور توبہ کی طلبگار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی پس اس کی پاکی بیان کیجیے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ اس سے مراد قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے جو عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہی۔ ای وقت ادبارہ و آخری اللیل، اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ نوافل میں سب سے زیادہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث 1169۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 725 اور جامع ترمذی حدیث 416۔ الحمدللہ ہماری سورہ طور آج مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلا سبق اگلی سورت سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب و کامران کرے، قرآن کے احکامات کو ماننے والا بنائے
اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔